الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا فلينكره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ہمیں مغرب کے نماز کے بعد اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کو کریم درمایا وسیع الخسر زمان کی حرام ہے زمان کی قسم خرام الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لوگ حرام نہیں ہیں الہی اور کام تو الہی اور عمل حق بتلقین اور حق نصیحت کی پر رتن ساتھ میں ایک خود الہی الذين آمنوا وعملوا الصالحات جو خود ایمان لائے اور ایک عمل کی اور تواصوا بالحق اس کا تعلق پہلے ایمان کے ساتھ ہے اور وتواصوا بالصبر اس کا تعلق پہلے عمل سے ہے. تو اس طرح ہوگا اس کا ترجمہ کہ انسان خسارہ میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کی اور ایمان کی تلقین کی ایمان کی دعوت دی اور عمل کی نصیحت کی. یہ لوگ خسارہ میں نہیں ہیں ورنہ انسان خسارہ میں ہے. یہ چار کام انسان کے اوپر ذمہ داری ہے. خود تو ایمان لایا نیک عمل کرو دوسرے کو ایمان کی دعوت دو دوسرے کو عمل کی نصیحت کرو. اگر انسان ایک کام کرتا ہے تو وہ خسارہ میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا من لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الایمان. ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوتے ہو مہرتا ہو سے رکو اسی کو ہاں رہو ٹرائی کر دو اور اگر تمہاری طاقت ہو زبان سے نکلا تو سے رکو اور زبان سے روکنے کی اگر طاقت نہ ہو تو پھر دل سے اس کام کو برا سمجھو. تو تین باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی. تو دیکھا جائے کہ ہمارے اندر طاقت ہو اور ہاتھ سے روکو تو یہ حکم ہمارے گھر پر چلتی ہے کیونکہ ہم خود گھر کے ایک ذمہ دار ہیں ذمہ دار ہیں. تو اگر ہمارے گھر میں کچھ برائی ہوتے دیکھا جائے تو اسے روکا جائے. اور زبان جو ہاتھ میں طاقت نہیں ہے زبان سے روکنے کی جو تلقین ہے وہ ہمارے پڑوس میں چلتی ہے کیونکہ پڑوس میں ہم کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اس لیے اگر دیکھتے ہو برائی ہوتے تو اسے زبان سے روکو. لیکن انسان یہ ہوتا ہے اپنے گاؤں کے اندر برائی ہوتے دیکھتا ہے لیکن زبان سے روکنے کے باوجود اس برائی کو دیکھتا رہتا ہے. تو چور جو چوری کرتا ہے اور جو اس کے ساتھ میں رہتا ہے دونوں برابر ہیں. جو گناہ کر رہا ہے جو دیکھ رہا ہے دونوں برابر ہیں. تو زبان سے روکا جائے. اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو پھر دل سے اسے برا سمجھا اور وہاں سے بھاگو. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سب سے ایمان کا سب سے کم درجہ ہے. صحابہ کرام نے اس صورت کو بہترین انداز سے سمجھا اور ایمان بنی. ایمان اتنا آسان نہیں ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کو کفار سے آزمانا ایسا ہے جیسے بادشاہ کی مقابلہ فقیر کے ساتھ. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے ایمان کو کفار کی طرف آزمانا ایسا ہے جیسے بادشاہ کی فقیر کے ساتھ آزمانا جس کے جھولے میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے. اپنے ایمان کو حضرت صحابہ سے آزما کر دیکھو تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اپنے ایمان کے اندر کتنا کمزوری ہے. حضرت صحابہ سے مقابلہ کرو تب پتہ چلے گا. ہمارا ایمان ہم اسباب کی طرف یہ بھی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے ہم اسباب کی طرف نظر رکھتے ہیں اور اللہ کی طرف توکل کرتے ہیں. تو یہ فکر کہتا ہے کہ کفر تک پہنچا دیتی ہے. تمہاری نظر اسباب کی طرف کیوں ہوگا؟ تمہارا پہلا تقویٰ یہ ہوگا اللہ کی طرف
کہ اللہ میری مدد کرے گا، لیکن انسان اسباب کی طرف نظر رہتا ہے کہ فلاں کے پاس جاؤں گا تو مدد کرے گا، یا اللہ تو یہ کر دے. نہیں، پہلے تم اللہ سے کہو. لیکن انسان پہلے اسباب کی طرف چلا جاتا ہے. تو ایمان اتنا آسان نہیں ہے. حضرت صحابہ نے ایمان کو بہترین انداز سے سمجھا، اس لیے ان کو جان کی قربانی دینا آسان ہو گیا. جان کی قربانی دینا آسان ہو گیا. حضرت صحابہ فرماتے تھے یا رسول اللہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اب جہاں چاہے ہمیں آزما لے، جہاں چاہے. آپ اگر کہیں گے کہ اس دریا میں کود جا، اس سمندر میں کود جا، ہم کود جائیں گے. ایک بار صحابہ کھود رہے تھے، غلام غریب تھا، خندق کھود رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ مہاجرین اور انصار کو معاف فرما دے، ان کے گناہ کو معاف فرما دے. صحابہ نے بول پڑا یا رسول اللہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں اور اس بات پر آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے جہاد کریں گے، جب تک زندہ رہیں گے جہاد کریں گے. حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. اس وقت اللہ کے رسول کے پاس بہت بھیڑ تھا، اللہ کے رسول کے وہاں بہت بھیڑ تھا. تو حضرت سلمہ ابن اقوا اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. اس کے بعد ایک درخت کے چھائے پر آ کر بیٹھ گئے. جب اللہ کے رسول کے پاس سے بھیڑ ہٹا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلمہ ابن اقوا تم بیعت نہیں ہوگے؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو بیعت ہو چکا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر سے بیعت ہو. تو حضرت سلمہ ابن اقوا فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سے بیعت ہوا. جو راوی حدیث بیان کر رہے ہیں انہوں نے پوچھا یا ابو مسلم آپ لوگ اس وقت کس بات پر بیعت ہو رہے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ہم موت کے اوپر بیعت ہو رہے تھے، ہم موت کے اوپر بیعت ہو رہے تھے. تو ایمان کو کس قدر بنایا، کس قدر بنایا، کیسے قربانی دینا آسان ہو گیا. اس لیے ایمان کو کوئی مکمل طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے مرتے دم تک اس پر لگے رہنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم علم کا حاصل کرو دولنا سے لے کر قبر تک، علم کا حاصل کرو دولنا سے لے کر قبر تک. اس لیے ہمیں اس ایمان کو بنانا ہے اور اس ایمان کو پھیلانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ہے رسول آپ کی پروردگار کی طرف سے آپ کے پاس جو وحی کیا گیا اس کو آپ پہنچاتے رہیے. صرف ایک بار کہنا یہ پہنچانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بلغ، پہنچاتے رہیے. اس کا مطلب ہوتا ہے بار بار پہنچانا، ایک مرتبہ کہنے سے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس 70 سے زائد مرتبہ دین کی دعوت کو پہنچایا، 70 سے زائد مرتبہ دین کی دعوت کو پہنچایا. اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ اس زمانے کے اس دور میں یہ فرعون ہے، یہ ایمان نہیں لائے گا. پھر بھی اللہ کے رسول 70 سے زائد مرتبہ ایمان کی دعوت کو پہنچایا. آخر میں ابو جہل یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد اب تو بس کر، میں تیرے پروردگار کے پاس جا کر ایک گواہی دے دوں گا کہ تو نے اس دین کو میرے تک پہنچا دیا تھا، اب تو بس کر. تو اللہ کے رسول نے کتنی مرتبہ پہنچایا. ابو جہل کے پاس 70 مرتبہ، اور کے پاس کتنے مرتبہ ہوگا. تو ہمارے سامنے اگر برائی ہوتے دیکھیں تو ایک مرتبہ نہیں، کب تک؟ جب تک آپ مرد نہ جاؤ تب تک کہتے رہو. اگر آپ کے بیوی سالن میں نمک زیادہ کم کر دی تو ایک بار بولتے ہیں. ایک دن اگر کوتاہی ہو جائے تو ڈانٹ پڑتی ہے، 2 دن ہوتا ہے تب ڈانٹ پڑتی ہے، 3 دن ہوتا ہے تو مرنے پر آ جاتی ہے. صرف کہنے پر چھوڑ نہیں دیتا. دین کے معاملہ میں کہتے اسے میں بار بار کہتا ہوں نہیں آتا، نہیں، جب تک مر نہ جاؤ تب تک دین کے دعوت کو پہنچاؤ. اس لیے اس ایمان کے محنت کو سب سے پہلے تو بنانا ہے، سب سے پہلے خود بنانا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا، محنت کرنا ہے اور بسا کر لے جانا ہے. ایمان آسان نہیں ہے. ہمارا ایمان وقت در وقت ادھر ادھر ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان وقت در وقت ادھر ادھر ہو جاتا ہے. ایک بزرگ مثال دیا کرتے تھے کہ ہمارا ایمان کس طرح جانتے ہو؟
کہ ہمیں اگر شیر کی پنجرے میں ڈال دیا جائے تو فوراً ہمارا ذہن ایک کام کرنا شروع کر دے گا کہ یہ شیر ابھی مجھے پکڑے گا، ابھی مجھے نوچے گا، گردن پکڑ لے گا، ہمارا ذہن اس طرح کام کرے گا، اور اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ وہ اگر ایسا سوچے گا کہ شیر مجھے اس طرح پکڑے گا تو ضرور اس کے ساتھ وہی ہوگا۔ ہمارا ایمان اس وقت یہ ہونا چاہیے تھا، شیر کے پنجرے میں جب ہمیں ڈال دیا جائے ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے تھا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ تو اگر ایسا گمان رکھتے تو ضرور اللہ اسے بچاتے، لیکن ہمارا ایمان اور جگہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان ایسے نہیں ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس کے اوپر۔ اس لیے ہمیں ہر کام کو سیکھنے کے لیے اس جگہ جانا پڑتا ہے۔ اب دنیا کے کوئی ایسا کام مجھے بتا دے کہ گھر بیٹھے انسان سیکھ جاتا ہے، حتیٰ کہ دھوبی کے کام کے لیے بھی دھوبا کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کے پاس ٹریننگ لیا جاتا ہے کس طرح کرنا ہے۔ لوہار کا کام سیکھنے کے لیے لوہار کے پاس جایا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی امور آپ سیکھنے کی کوشش کرو تو اس کے پاس جانا پڑتا ہے، اور ایمان گھر بیٹھے بیٹھے کیسے سیکھیں گے؟ اس لیے آپ کے مسائل میں فرمایا گیا کہ چھوٹے بچے کے لیے تو مدرسہ ہے، چھوٹے بچے کے لیے مدرسہ ہے، اور بڑوں کا مدرسہ وہ ہے تبلیغی جماعت۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس فکر کو لے کر کہ چھوٹے بچے تو مدرسے میں جا رہے ہیں لیکن اس بڑے حضرت کو کیا کیا جائے، بڑے حضرت کہاں جائیں گے، اس لیے ان کا چلتے پھرتے ایک مدرسہ بنا دیا گیا۔ یہ حضرت یہاں پر جائیں گے، دین کو سیکھیں گے، اور ان کی محنت کو اللہ تعالیٰ کس قدر پہنچا دیا۔ جو چور تھے، ڈاکو تھے، بدماش تھے، شرابی تھے، گانجا پینے والے تھے، وہ بھی اس راستے میں آ کر کتنا بڑا بن گیا، ایمان کو کس طرح حاصل کر لیا۔ اگر یہ محنت نہ ہوتی تو پھر وہ یوں ہی کلمہ کے بغیر چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا قبول کیا۔ اس لیے اپنے ایمان کو بنانے کے لیے سب بولے کون 4 مہینے کے لیے تیار ہے؟ بولو بھائی ماشاء اللہ۔